عرفان آئی تھی اور وہ تیسرے کلمے کو بیان کرے گی. تو قرآن کے ذرا کے زوردار تالیاں دیں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. آپ سب کی سلامتی ہو. آئے ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس 19 باب اور اس کی 25 سے 27 آیت تک پڑھیں گے. اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی. یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا یہ پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. آمین آمین. آج ہمارا جو کلمہ ہے وہ تیسرا کلمہ میں سنانے کو، جیسے کہ ہم نے پہلے 2 کلمے سنے ہیں. پہلا کلمہ ہم نے جو معافی کا سنا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. اور دوسرا کلمہ جو ہم نے کہا ہے تو آج میرے ساتھ پردوس میں ہوگا جو نجات کا کلمہ ہے. میرے عزیزو اس سے بڑا پیار، اس سے بڑا محبت اور کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ اتنی مار کھانے کے باوجود اتنا جسم کا ایک ایک قطرہ اللہ کا بہہ چکا ہے، جسم میں سے خون ختم ہونے کو ہے اور منہ جو زبان ہے وہ خوش ہو گئی ہے کہ بولنے کی زبان بھی ہل نہیں پا رہی. لیکن پھر بھی میرے یسوع کو اپنی ماں کا خیال آیا، پھر بھی میرے یسوع کو اپنی محبت کا اظہار کرنا آیا. وہ اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگا. اگر ہم دیکھیں کہ یسوع کے پاس 5 لوگ موجود تھے. ایک یسوع کی ماں اور دوسری اس کی ماں کی بہن سلومی اور تیسری کلوپاس کی بیوی مریم اور چوتھی جو عورت تھی وہ مریم مگدلینی تھی. اور اس کے علاوہ ایک شخص تھا صرف وہ جو یوحنا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی زیادہ یہاں موجودگی نا اس دور میں نا عورتوں کو نا اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یعنی کہ وہ زیادہ عورتیں وہاں پہ موجود تھی. اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتیں محبت کرنے میں زیادہ فائدہ ہوتی ہیں کیونکہ عورتوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے. وہ جب محبت کرتی ہے تو ڈرتی نہیں ہے. اور ایک شخص ہے یوحنا، باقی سارے شاگرد بھاگ چکے ہیں. وہ شاگرد جب کشتی پر طوفان آیا اور کہنے لگے کہ ہم اب مرنے کو ہیں اور یسوع نے بہت بڑا کہا کہ طوفان تھم جا، اور طوفان تھم گیا اور بچ گئے ہو. لیکن وہ لاش میں بھاگ گیا اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن ایک شاگرد تھا جو وفادار تھا، اور اس شاگرد کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں. بائبل میں یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کا ذکر ہے اور کسی کے لیے یہ لفظ یوز نہیں ہوا کہ یسوع جس سے پیار کرتا تھا. اور یسوع یوحنا سے پیار کرتا تھا. آپ اگر دیکھیں 4 اناجیل ہیں، ان 4 اناجیل میں یوحنا نے کہیں پہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ یسوع میں ایسے جیسے کہ پترس کرتا تھا کہ یسوع میں تیرے ساتھ مرنے کو تیار ہوں، یسوع میں تیرے ساتھ دکھ اٹھانے کو تیار ہوں. لیکن اصل میں جب موقع آیا تو پترس نے 3 دفعہ انکار کیا. یسوع کا 3 دفعہ اس نے انکار کیا کہ میں نہیں جانتا. لیکن جب دوبارہ پترس کو اس خدمت میں لینا تھا پھر 3 دفعہ سے اقرار بھی کروایا گیا کہ پترس کیا تم اس سے پیار کرتے ہیں؟ اس سے 3 دفعہ اقرار کروا کے خدا نے دوبارہ اس کو خدمت سونپی اور وہ خدا سے بہت پیار کرتا تھا. لیکن یوحنا جو ہے اس کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے، لیکن یسوع سے پیار کرتا تھا اور وہ یہ ظاہر نہیں کرواتا تھا، لیکن آخر تک وہ وفادار رہا. اور اس کی وفاداری ایسی تھی کہ یسوع نے کہا کہ دیکھ تیری ماں. اس نے آگے سے کچھ نہیں کہا اور اس کی ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا. اور اس کی یہ وفاداری تھی خدا کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ماں کو دیکھیں مقدسہ مریم، وہ ماں جو اس وقت صبر کے عالم میں ہے، اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اپنے بیٹے کو اتنی تکلیف میں دیکھ رہی ہے. اس نے خدا سے کوئی گلہ نہیں کیا. اس نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو نہ مارو. وہ صرف رو رہی ہے اور صبر سے رو ہی جا رہی ہے کیونکہ اس نے عہد کیا تھا. اس کو پتا تھا سارا. اس نے عہد کیا تھا کہ یہ عہد کیا تھا کہ میرے لیے تیرے کول کے معافی ہو. اس کو تو پتا تھا جب وہ ہیکل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ مقدس شمعون نے اس کو پیشن گوئی کر دی تھی
کہ تیری جان جو ہے تلوار سے چھیدی جائے گی. اس کو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے, بس وہ رو رہی ہے, وہ دکھا رہی ہے. ہم لوگ تو اپنے بچے کے ایک منہ پہ تماشا نہیں برداشت کرتے, تو وہ صبر والی ماں, وہ مقصہ ماں. اور بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یسوع نے کہا اے عورت کہہ کے یسوع نے اپنی ماں کو بلایا, کہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بدتمیزی کا تھا یا خدا نے اس کا رشتہ ختم کر لیا تھا. نہیں میرے عزیزوں, خدا نے ہمیں پرانے عہد کی طرف لے کے جائے جو کہ ہزاروں سال پیشن گوئیاں ہو چکی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی پیشن گوئی یہی تھی کہ عورت کی نسل سے وہ شخص آئے گا جو ابلیس اور اس کی ساری قوموں کو پامال کرے گا اور واپس نجات دے گا. یہ عورت اس لفظ کو جوڑا تھا. خدا نے اس طرف سب لوگوں کا دھیان کیا, نہ کہ اپنی ماں کو انہوں نے عورت کا, انہوں نے آج تک اپنی ذمہ داری کو نبھایا. اور جب وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں, وہ اتنی تکلیف میں ہے, اتنی درد میں ہے, انہوں نے اپنی ماں کو اثر نہیں کیا, انہوں نے اپنے وفادار شاگرد کے حوالے کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بہن بھائی بھی تھے, تو انہوں نے اپنے بہن بھائی, کیونکہ مقدس یوسف کا تو ذکر کانا گلیل کے بعد نہیں ہوا, شاید وہ وفات پا چکے تھے, جو یسوع کو یہ ضرورت فیل ہوئی کہ میں اپنے ماں کو کسی ذمہ دار, کسی ایماندار کے سپرد کر کے جاؤں. اور ان کے بھائی ان کو ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, یسوع کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ ان کے بہن بھائی بھی تھے. تو اس لیے خدا نے ان کو اپنے بہن بھائیوں, اپنے دوسرے بھائیوں کے حوالے نہیں کیا, بلکہ ایک ایماندار شخص کے حوالے کیا, اور اس نے وہ یوحنا کے حوالے کیا اپنی ماں کو کہ میری ماں کا خیال رکھنا. ہم بہت سے گیت گاتے ہیں کہ یہ جو گیت ہے اے ہولی ہولی کلان ماریا. میرے عزیزوں, یہ صرف بیبلیکل گیت نہیں ہے, یہ دنیاوی گیت ہے, یہ دنیاوی گیت ہے. یہ ماں نے مقدسہ مریم نے کہیں نہیں کہا. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہولی ہولی کلان لائی, یہ اذیت کو بڑھائے گا. ایک دفعہ ٹھوک دیا درد ہوگی, آہستہ آہستہ ٹھوکر میں درد ہوگی, تو یہ تو اذیت بڑھا رہا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے کہ سڑک بتا دیجیے اور بتا ہولی ہولی کلان. میرے عزیزوں, وہ ماں نے, وہ مقدسہ ماں نے کہیں پہ بھی گلا نہیں کیا. اور اگر ہمیں یہ محبت آ جائے گی, ہمیں وفاداری آ جائے گی, ہمیں ایمانداری آ جائے گی, ہمیں صبر آ جائے گا, کیونکہ محبت ہی تھی کہ وہ سارے اکٹھے رہے ہیں. وہ لاسٹ تک, جب تک خدا نے جان نہیں دی, وہ وہاں پہ موجود رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ لاش دے کے وہاں سے ہلے ہیں. اور محبت کی وجہ سے ان میں وفاداری آئی. اگر یوحنا کی طرف دیکھیں تو وہ وفادار رہا, اس میں محبت میں وفاداری بھی ہے. ماں کی طرف دیکھیں تو اس میں صبر بھی ہے. اگر ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے مبشرانہ خدمت کی. وہ ڈور ڈور گھومتے تھے اور وہاں پہ خدمت کرتے تھے, موت سے کرتے تھے. تو اگر ہم, جو ہمارے پاسبان ہیں, جو ہمارے خادم ہیں, اگر وہ اپنے گھر ہی کا اچھا انتظام نہ کرے تو پھر وہ کیسے خادم ہوگا. یسوع نے خادموں کے لیے بھی ایک سبق دیا کہ میں ایک خادم ہوں, میں ڈور ڈور گھوم کے میں نے خدمت کی ہے, لیکن لاسٹ میں نے اپنی ذمہ داری سے نہیں جان چھڑوائی. جب وہ مرنے کو ہے, جب وہ بس ختم ہونے کو کہانی, تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے سکوں تاکہ میری ذمہ داری آگے کوئی اور سنبھال سکے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی یہ ساری ذمہ داریاں آئیں. ہم بھی چاہیے کہ ہم خدا کے وفادار ہو جائیں, اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو خدا برکت دے.